الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اجتہادی غلطی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا میں اتارے گئے، لیکن بہرحال جس ماحول سے آئے تھے اس ماحول کا اثر اور پھر دنیا میں اتارے جانے کا اثر رہا، پریشان رہے اور اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوئے، لیکن زبان سے کوئی جملہ نکل نہیں پا رہا تھا کہ میں اللہ سے توبہ کس طرح کروں۔ چنانچہ بالآخر رحمت الہی کو رحم آیا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، اللہ نے خود معافی مانگنے کے الفاظ سکھلا دیے۔ فتلقى آدم من ربی، آدم نے اپنے رب سے چند الفاظ حاصل کر لیے۔ کیا الفاظ تھے؟ سورہ اعراف میں وہ دعا اللہ نے بیان فرمائی ہے، آیت نمبر 23 ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ باری تعالی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر آپ مغفرت نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ بڑے جامع ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ سے توبہ کی تو فتاب علی، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا، اور متوجہ بھی ہوا، رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی۔ کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی اور آنا بھی چاہیے، اور فطری بات ہے کہ جب اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا تو یہ گناہ ہوا کیوں؟ یہ تقصیر ہوئی کیوں؟ اور چونکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اپنی نیابت، اپنی خلافت کو دنیا میں قائم فرمانا تھا، یہ حالات پیش کیوں آئے؟ تو در حقیقت علماء نے لکھا ہے اس سلسلے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جانا اور پھر جنت میں ان کا رہنا اور یہ غلطی کا ہونا، یہ سب امور تکوینی یعنی اللہ کے نظام کا ایک حصہ تھا کہ
جنت میں رہ کر سمجھ لیں کہ اصل مستقر ٹھکانہ یہ جنت ہے، دیکھ لیں وہاں کی نعمتیں کیسی ہیں، اور پھر دنیا میں خلافت کا یا اللہ کی نیابت کا نظام چلانا ہے، اس میں رکاوٹ شیطان کی حرکتیں ہو سکتی ہیں، اور جنت میں جانے سے آڑ شیطان کی حرکتیں بن سکتی ہیں۔ اولاد آدم کو یہ تعلیم دینا مقصود تھی کہ دیکھو تم آئے جنت سے ہو، جاؤ گے جنت میں، بیچ میں رکاوٹ یہ شیطانی حرکتیں بن سکتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا کہ یہ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ تمہارے آبا و اجداد یہ جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس نے جنت میں رہنا ان کے لیے برداشت نہیں کیا، یہ تمہیں بھی برداشت نہیں کرے گا، لہذا ہر وہ راستہ جو جنت میں جانے والا ہوگا اس کے لیے رکاوٹ بنے گا، جس طرح رکاوٹ بنا حضرت آدم کے لیے، اور پھر غلطی ہو جائے گی تو نمونہ بن جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کہ دیکھو غلطی ان سے ہوئی، اللہ نے ان کو بھی معاف فرمایا تھا، تمہیں بھی معاف فرمائے گا، اس لیے کہ هو التواب الرحیم، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا اعلان قیامت تک کے لیے، چنانچہ اس واقعے کے اندر بہت سی اولاد آدم کے لیے حکمتیں بھی ہیں، مصلحتیں بھی ہیں کہ ہمارا خاندانی گھر اگر یہ کہا جائے تو جنت ہے، لوٹ کر جانا وہیں ہے، ہاں رکاوٹ اگر کوئی بن سکتا ہے تو شیطانی حرکتیں بن سکتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جب بھی اللہ کا حکم آ جائے تو بے چون و چرا اس کو قبول کر لو، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے پکڑ آئے گی، اور پکڑ آئی ہے۔ یہ تمام نمونے دکھلانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ پورا واقعہ پیش آیا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اس پورے واقعے کے اندر ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں، اور اس کو بیان کیا جاتا رہا ہے۔ بہرحال خلافت الہیہ کا نظام دنیا میں قائم کرنا منظور تھا، اس لیے زمین پر اترنے کا حکم ہوا اور کہا کہ فی الحال اب جاؤ دنیا میں رہو، اور اے اولاد آدم خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب دنیا میں تمہاری طرف سے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت آئے، احکام شرعیہ انبیاء کے ذریعے سے پہنچیں، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا آخرت میں یہ ثمرہ، یہ بہترین انجام ان کے لیے ہونے والا ہے کہ نہ ان پر کچھ اندیشہ ہوگا۔ فلا خوف علیہم فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا فلا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا، یعنی اب دنیا میں رہو اور احکام شرعیہ کی پابندی کرتے رہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، انبیاء آئے ہیں ان کو جھٹلانے والے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک تو دوزخ اور دوسرا اس میں ہمیشہ رہنا، اس پر مستزاد۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی 60-70 سال کی اور جہنم میں رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ ذرا ظلم کرنے والے نہیں ہیں، کہاں 60-70 سال اور کہاں ہزاروں لاکھوں سال زندگی جہنم میں، اور پھر اس میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے جرم کی سزا ہمیشہ جرم کے برابر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں ڈاکو نے ڈکیتی کی
اور وہ چوری کر کے 15 منٹ میں فارغ ہو گیا، اور قاضی اور جج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو اتنے سال تک کے لیے جیل کے اندر ڈال دو، یا مثال کے طور پر اس کے لیے یہ سزا جاری کرو، آپ کہیں کہ جرم تو کیا 15 منٹ اور سزا مل رہی ہے اتنی دیر، یا اسی طرح کسی نے جرم کیا، زنا کیا، لگے 10-15 منٹ اور اس کے اوپر سزا مل رہی ہے سالہ سال کی گرفتاری، تو آپ یہاں تو اعتراض نہیں کرتے، جب بات آئی قرآن کی تو اعتراض کر دیا۔ تو سمجھنا چاہیے کہ سزا جو ہوتی ہے وہ جرم کی شدت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ زنا اگرچہ 15 منٹ میں ہوتا ہے لیکن جرم بڑا ہے، سزا بڑی ہے۔ اسی طرح ڈکیتی، جرم بڑا ہے، سزا جرم کے اعتبار سے ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ کہاں 60-70 سال اور کہاں ہمیشہ جہنم میں رہنا، تو بہرحال اللہ کے ہاں نیتوں پر فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک جرم کرنے والا یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں ابد الآباد ہمیشہ رہنا بھی دنیا میں مقدر ہو جائے تو ہم کفر ہی کرتے رہیں گے، تو اس اعتبار سے اللہ کے ہاں سزا بھی اسی اعتبار سے نیتوں کے فیصلے کے مطابق اللہ کے یہاں سزا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بہرحال جرم اگر بڑا ہو تو سزا بھی اسی جرم کے اعتبار سے ملا کرتی ہے، لہذا وہاں جہنم میں بھی ہمیشہ رہنا یہ اللہ کے اوپر اعتراض نہیں ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اور یہاں یہ اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ رہنا ہے، جرم کے اعتبار سے اللہ کے یہاں سزا تجویز ہوتی ہے، جس طرح دنیا میں بھی یہ قانون ہے۔ چنانچہ شروع میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی حضرت آدم کی طرف متوجہ ہوا ان کے رونے دھونے کی وجہ سے۔ یہاں سمجھ لینا چاہیے توبہ کے جو بھی الفاظ ہوں، توبہ کہا جاتا ہے نادم ہونے کو، شرمندہ ہونے کو۔ شرمندہ ہونے کے لیے کوئی الفاظ ضروری نہیں ہے، کسی بھی انداز میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ الفاظ جو اللہ نے سکھلائے ہیں بہرحال وہ تاثیر کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اگر غلطی ہو جائے تو یہ دعا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی دعا کی برکت سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دوبارہ وہ منصب، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا جس سے دنیا میں اللہ نے ان سے کام لیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ انہی الفاظ کے ذریعے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ متوجہ ہوئے ان کی طرف۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا معافی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شریعت پر عامل ہوگا اللہ اس کو کبھی غم زدہ نہ کریں گے، کوئی ان کو ڈرا نہ سکے گا،
اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان کے اوپر متوجہ رہے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کھلا وعدہ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، پیغمبروں کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔